بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کے قریب کرے گا اور پھر اس کو اپنی حفاظت اور اپنی عنایت کے سائے میں چھپائے گا تاکہ وہ اہل محشر پر اپنے گناہوں اور اپنی بداعمالیوں کے کھل جانے کی وجہ سے شرمندہ اور رسوا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مومن سے پوچھے گا کہ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے؟ یعنی کیا تجھے یاد اور اعتراف ہے کہ تو نے دنیا میں فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ مومن عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے اور اپنی بدعملی کا اعتراف کرتا ہوں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مومن سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف و اقرار کرائے گا اور وہ مومن اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ ان گناہوں کی پاداش میں اب ہلاک ہوا، اب تباہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں اور عیوب کی پردہ پوشی کی اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو بخش دوں گا۔ پس اس مومن کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور برائیوں کا اعمال نامہ قلعدم کر دیا جائے گا، اور جہاں تک کافروں اور منافق لوگوں کا تعلق ہے تو ان کو تمام مخلوق کے سامنے طلب کیا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک کے ذریعے اپنے رب پر بہتان باندھا تھا، جان لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اس کا پروردگار کسی رابطے کے بغیر ہم کلام نہ ہوگا۔ اس وقت اس کے پروردگار کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا کہ جو ہر ایک کو دوسرے کا مفہوم سمجھائے گا، اور نہ کوئی حجاب ہوگا کہ جو بندے کو اس کے پروردگار سے چھپائے۔ جب بندہ اپنی داہنی طرف نظر ڈالے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجی ہوگی، یعنی نیک اعمال جو ظاہری صورتوں میں نمایاں ہوں گے یا ان اعمال کی جزا و انعامات، اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے بھیجی ہوگی، یعنی برے اعمال، اور جب وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اس کے اپنے منہ کے سامنے آگ نظر آئے گی۔ پس اے لوگو، تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ تشریح: جب بندہ اپنی داہنی طرف نظر ڈالے گا، الخ یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سخت صورتحال سے دوچار ہوتا ہے اور کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ پس اس وقت چونکہ ہر بندے کے لیے ایک سخت ترین مرحلہ درپیش ہوگا، اس لیے وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اور دائیں طرف اس کو وہ نیک اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، اور بائیں طرف اس کے برے اعمال دکھائی دیں گے، اور سامنے کی طرف آگ نظر آئے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ اس وقت اپنے نیک اعمال کی طرف دیکھ کر اطمینان و سکون حاصل کرے اور سامنے کی طرف نظر آنے والی آگ سے نجات پائے، تو اس کو چاہیے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے اور برے اعمال سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی راہ نکالے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جانے سے بچاؤ اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اگرچہ وہ ظلم و زیادتی کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کی صورت میں یا اس کے برابر کیوں نہ ہو۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ضرورت مندوں اور محتاج لوگوں کی مدد و اعانت اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اگرچہ تم صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرنے کی استطاعت کیوں نہ رکھتے ہو۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی صدقہ و خیرات تمہارے اور آگ کے درمیان پردہ بنے گا۔